You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ہماری اور آپ کی جو 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی ہے، اس میں تھوڑا سا وقت نکالیں محاسبے کے لیے۔ ہمیں اپنا حساب کتاب لینا ہے۔ 24 گھنٹے میں تھوڑا سا وقت فارغ کر کے ہمیں کس کا حساب لینا ہے؟ اپنا۔ اور اپنے حساب میں 5 باتوں کو شامل کریں۔ اپنے حساب میں کتنی باتیں شامل کریں گے؟ 5۔ روزانہ اگر ہم ان 5 باتوں کو عنوان بنا کر اپنا حساب لیتے رہیں تو قوی امید ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی انشاءاللہ مومنانہ اور مسلمانہ زندگی بن جائے گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں، میں کون ہوں۔ سب سے پہلے اپنے حساب میں اپنی معرفت حاصل کرنی ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، میں کون ہوں۔ اتنے احباب اہل ایمان ہمارے سامنے ماشاءاللہ تشریف فرمائے، میں کسی سے پوچھوں آپ کون ہیں تو آپ کا جواب یہ ہوگا جو آپ کے والدین نے آپ کا نام تجویز کیا ہے آپ وہی بتائیں گے۔ حاجی شفیق قریشی صاحب سامنے بیٹھے ہیں، ان سے کسی ایسے شخص کی ملاقات ہوئی جو ان سے متعارف نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کی تعریف، آپ کا اسم گرامی، آپ کون ہیں؟ تو اس جواب میں ان کو یہی کہنا ہوگا کہ میں محمد شفیق قریشی ہوں۔ وہ نام بتائیں گے جو ان کے والدین نے ان کا نام رکھا ہے۔ ہم اپنے تعارف میں کون ہوں، اس کے لیے کس کا رکھا ہوا نام منتخب کریں گے؟ جو والدین نے رکھا ہے؟ نہیں۔ ایک نام وہ ہے جو ہمارا اور آپ کا ہمارے والدین نے رکھا، اور ایک نام وہ ہے جو ہمارا اور آپ کا ہمارے اللہ نے رکھا۔ هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کا ایک نام کیا ہے؟ مسلم۔ اور یہ نام والدین نے نہیں رکھا، سماج اور معاشرے کے ذمہ داروں نے یہ نام تجویز نہیں کیا، یہ نام ہمارا اور آپ کا ہمارے اللہ نے رکھا ہے۔ تو اپنے محاسبے میں ہم سب سے پہلے خود سے پوچھیں میں کون ہوں۔ جواب دینا قرآن کی روشنی میں کہ ہاں میں مسلم ہوں۔ سوچا اپنے بارے میں کہ میں کون ہوں، اور خود ہی آپ کو جواب مل گیا کہ میں مسلم ہوں۔ کسے کہتے ہیں مسلم؟ نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم۔ جن کے ذریعہ سے یہ اسلام ہمیں اور آپ کو ملا ہے ان کی بارگاہ میں چلنا پڑے گا اور ان سے پوچھنا پڑے گا کہ جس اسلام کے حوالے سے ہمارا نام مسلم رکھا گیا ہے تو مسلم کہتے کس کو ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے حوالے سے مسلم کے بارے میں آپ کو 2 حدیثیں ملیں گی بہت واضح طور پہ۔ پہلا فرمان مصطفیٰ احادیث صحیحہ میں ان الفاظ میں درج ہے
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلم وہ ہے کہ جس کی زبان، اس کے ہاتھ، یعنی اس کے پورے وجود سے کسی مسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب روزانہ ہم یہ محاسبہ کریں گے کہ میں کون ہوں، آپ کے وجدان نے آپ کو سمجھایا کہ آپ تو مسلم ہیں، اور مسلم کہتے کس کو ہیں، اس کو جاننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا آپ نے سہارا لیا، یقین بن گیا کہ میں مسلم ہوں، اور مسلم اسی وقت ہو سکتا ہوں جب میری زبان، میرے ہاتھ، میرے وجود سے کسی مسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب روزانہ آپ اس کا محاسبہ کریں گے اس عنوان سے اپنا، تو کسی کو بھی تکلیف پہنچانے میں 1000 مرتبہ آپ سوچیں گے۔ اور اگر زبان سے دھوکے میں کسی کے بارے میں کچھ نکل گیا جو تکلیف دہ جملہ ہے، جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگ لیں گے، آپ کو سکون کہاں مل سکتا ہے؟ یہ تو ہم اپنی ذمہ داریوں کے خلاف کام کر بیٹھے۔ ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ، تمہارے وجود سے کسی مسلم کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ مسلم کو تکلیف نہ پہنچے، غیر مسلموں کو تکلیف پہنچانے کی اسلام اجازت دیتا ہے کیا؟ کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے مسلم کی تعریف میں فرمایا، المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلم وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ اور اس کے پورے وجود سے دنیا کے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ سارے انسان آ گئے، اس میں مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔ روزانہ اپنا محاسبہ اپنے نام کے حوالے سے کریں گے۔ آپ کا وہ نام کیا ہے جو اللہ نے آپ کا نام رکھا ہے آپ کے مذہب کے عنوان سے؟ زور سے بولیں، مسلم۔ اور مسلم کسے کہتے ہیں نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم، عوام سے معلوم کریں گے تو شاید وہ یہ بتلا دے جو روزانہ یا کم سے کم ہفتے میں 3 مرتبہ گوشت کھائیں وہ ہیں مسلم۔ یہی ایسا کچھ تصور ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ نہیں، مسلم ایک بہت عظیم شخصیت کا حامل انسان ہوتا ہے جس کا کردار اتنا بلند ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں واضح کیا۔ نمبر 2، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اپنے بارے میں سوچیں، میں آیا کہاں سے ہوں؟ تو کوئی چوہان بانگر سے آیا ہے، کوئی جعفر آباد سے آیا ہے، کوئی ویلکم سے آیا ہے، یہاں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ سوچنا کہ میں آیا کہاں سے ہوں، ابھی سوچو گے تو چوہان بانگر، جعفر آباد، دلی آپ کو یاد آئے گا۔ ذرا پیچھے جانا پڑے گا، اور بہت پیچھے جانا پڑے گا، تب قرآن آپ کو بتائے گا کہ تم تو عہد الست سے آئے ہو۔ عہد الست جس میں اللہ نے ہمیں وجود دے کر، کیا دے کر؟ وجود، جس میں آنکھیں تھیں، جس میں کان تھے، جس میں زبان تھی، جس میں دماغ تھا، وہ پورا وجود دے کر ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے اور آپ نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں ہم اور آپ؟ عہد الست سے۔ اس زمانے میں عہد الست میں ہم نے اور آپ نے اللہ کو اپنا رب مانا تو کتنا بڑا دھوکہ ہو جائے گا، کسی اور کے ساتھ نہیں، خود اپنے ساتھ کہ معاہدہ کر کے آئے تھے کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور دنیا میں آ کے اس کے خلاف جا رہے ہو، دنیا میں اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہو، دنیا میں آ کے اس معاہدے کے خلاف زندگی گزار رہے ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹے رہے۔ کوئی نئی بات کہلوائی گئی آپ سے کہ اللہ کو اپنا رب مانو، یہ کوئی نئی بات ہے؟ یہ تو بڑا پرانا معاہدہ ہے۔ جب آپ یاد کریں گے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، سدھر جائیں گے اسی احساس کے نتیجے میں۔ جب خود سے پوچھیں گے میں کہاں سے آیا، اور قرآن کی روشنی میں آپ کو جواب ملا کہ تم عہد الست سے آئے ہو، ایک معاہدہ کر کے آئے ہو، جب معاہدہ یاد رہے گا تو اس کو پورا کرنے کا احساس بھی باقی رہے گا انشاءاللہ۔
دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات آپ کو بار بار یہ سوچنی ہے کہ میں آیا کہاں ہوں. کہاں آئے ہم اور آپ؟ دنیا میں. جہاں آئے ہیں اگر اس کی حقیقت سے ناآشنا رہے تو ہم سے بڑا نامراد کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہ کتنا جاہل اور احمق اور پاگل اور مجنوں اور دیوانہ انسان کہلائے گا جو کہیں جائے اور اسے یہی معلوم نہ ہو کہ میں کہاں آیا ہوں. اس سے بڑا کوئی پاگل ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ عہد الست سے آئے. کہاں آئے؟ جنت میں آ گئے؟ جہنم میں ڈال دیے گئے؟ نہیں، ہم اور آپ دنیا میں ہیں. اور دنیا کی حقیقت ہمیشہ بہت آسان لفظوں میں یاد رکھیے گا. آسان لفظوں میں دنیا کی حقیقت اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا. دنیا جنت اور جہنم کے نمونوں کا مرکز ہے. اس میں جنت کی نعمتوں کے کچھ نمونے ہیں اور جہنم کے عذابوں کے کچھ نمونے ہیں. اللہ نے دونوں جگہوں کے نمونے یہاں رکھ دیے ہیں. جنت جہاں ساری خواہشات پوری ہو جائیں، جہنم جہاں کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی. اسی طرح ہم اور آپ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. کبھی کچھ چاہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی پروگرام بناتے ہیں وہ فیل ہو جاتا ہے. سچ کہہ گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو ارادوں میں ناکامی کے ذریعہ پہچان لیا. کبھی کوئی ارادہ کرتا ہوں وہ پورا ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی ارادہ کرتا ہوں اس میں ناکام ہو جاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے خاکے تو میں بنا سکتا ہوں، کامیابی کا رنگ اگر کوئی بھر سکتا ہے تو وہ اللہ ہے. جب وہ چاہیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے اور جب وہ نہیں چاہیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. یہ ہے دنیا. اس کے بعد چوتھا بہت اہم سوال ہے، کیوں آئے ہیں؟ کسی اور کے بارے میں نہیں، اپنے سے پوچھنا ہے یہ دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ مکان بنانے کے لیے، بزنس بڑھانے کے لیے، اولاد پیدا کرنے کے لیے، خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کے لیے نہیں. ہمیں اور آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. کیوں آئے ہم اور آپ دنیا میں؟ اللہ کی عبادت کے لیے. یہی لکھا ہے قرآن میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسانوں تمہاری تخلیق اسی مقصد کے لیے کی گئی ہے کہ تم اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف عمل رہو. یہ چوتھا سوال ہر وقت ہمیں اور آپ کو بیدار رکھے گا. یہ چوتھا سوال، اس کا جواب ہمیں اور آپ کو حاضر دماغ رکھے گا کہ یہاں آئے کیوں ہے؟ وہ مقصد پورا کرنا ہے. آپ بتائیں، آپ سعیدیہ مسجد میں اس وقت کس لیے آئے؟ بیان بھی سنیں گے، نماز بھی ادا کریں گے. کتنے چوکنے ہیں آپ! بیان پوری توجہ سے سن رہے ہیں اور ذہنی طور پہ نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں. جس مقصد کے لیے آپ یہاں آئے ہیں وہ مقصد پورا کیے بغیر تو آپ یہاں سے نہیں نکلیں گے. اعلان ہو جائے کہ آپ سب لوگ جائیے، بیان پورا ہو گیا، تو کیا آپ نماز ادا کیے بغیر جا سکتے ہیں؟ میرے ایمان والے بھائیوں، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں رہنے کا مقصد معلوم ہو. دنیا میں ہم اور آپ فی الحال رہ رہے ہیں اور یہاں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. باقی سارے جتنے جھمیلے ہمارے اور آپ کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں وہ سب اسباب کے درجے میں ہیں. مکان، دکان، کاروبار، کپڑا، کھانا پینا، یہ جتنے اسباب و عوارض ہیں یہ سب مقصد نہیں ہیں. مقصد ایک ہے، اللہ کی عبادت کرنا. اگر یہ سبق یاد رہے گا تو 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں ہم ذمہ داری کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے. پانچویں اور آخری بات جو سوچنی ہے، اپنے محاسبے میں، اپنے حساب کتاب میں آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہاں سے، دنیا سے مجھے جانا کہاں ہے؟ کہاں جانا ہے؟ عالم آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. یہاں سے نکل کر عالم برزخ میں اور عالم برزخ سے عالم آخرت میں ہمیں یقیناً پہنچنا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حساب دینا ہے. یہ پانچواں اور آخری مسئلہ تھا. اپنے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کہاں جانا ہے؟ جواب آپ کو کیا ملے گا؟ عالم آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں، عالم الغیوب والشہادہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی اس پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہے. یہ 5 باتیں روزانہ اپنے محاسبے میں مراقبہ کر کے اپنے سے پوچھیں تو کون ہے؟
جواب آپ کو ملے گا میں مسلم ہوں، اور مسلم کسے کہتے ہیں اپنے نبی سے معلوم کر لینا۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں مسلم کسے کہتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے مسلم کا پورا تعارف کرا دیا۔ ذمہ داری کا احساس ہوگا۔ کہاں سے آئے ہیں؟ کچھ آپ بھی بولیں۔ عہد الست سے معاہدہ کر کے آئے ہیں بغیر معاہدے کے؟ اسی معاہدے کو اس دنیا میں برپا کرنا ہے۔ وہاں ہم نے اپنے اللہ کو اپنا رب مانا تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس دنیا میں رہ کے اپنے اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس پہ جمے رہنا ہے انشاءاللہ۔ کہاں آئے ہیں؟ کہاں ہیں ہم اور آپ اس وقت؟ دنیا میں۔ دنیا کا تعارف آپ کو معلوم رہنا چاہیے۔ یہاں ہر خواہش نہیں پوری ہوگی، کچھ خواہشیں پوری ہوں گی، کچھ نہیں پوری ہوں گی۔ جن کو یہ فلسفہ زندگی معلوم ہے وہ کبھی اپنے آپ کو ناکام نہیں سمجھتے، خوشحال رہتے ہیں، وہ کبھی غمزدہ ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کو دنیا کی زندگی کا فلسفہ معلوم ہو گیا، جو میں چاہوں وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اور یہاں سے جائیں گے کہاں؟ عالم آخرت میں، اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ 5 باتیں روزانہ آپ کو اپنے بارے میں سوچنی ہیں اور ہر سوال کا جواب لینا ہے۔ یہی سوال و جواب ہمیں اور آپ کو 24 گھنٹے میں مومنانہ اور مسلمانہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ عطا کر دے گا انشاءاللہ۔